جی بات کرتے ہیں صاحب السلام علیکم۔ میں تو اپنی بات کو آپ تک اس طرح سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ حقیقت حقیقت سے کبھی دور نہیں بھاگنا چاہیے۔ حقیقت کو مد نظر رکھو اور یہ یاد رکھو کہ کوئی بندہ اگر چاہتا ہے تو پڑھ جائے یا وہ روحانی طاقت کے اندر اس کو ایک مقام حاصل ہو، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیاوی معاملات کے اندر، یعنی جیسے ایک کوہ پیما کسی پہاڑی پر چڑھنے لگتا ہے اور ایک دن آتا ہے کہ وہ اس پہاڑی کو سر کر لیتا ہے، اور پہاڑی کو سر کر لینے کے بعد وہ وہاں پر فتح کا جھنڈا لہراتا ہے۔ اور اس طرح سے اگر آپ اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے، آپ کی جو زندگی ہے، اس کو آپ مکمل طور پہ، مثال کے طور پر آپ فتح کرنا چاہتے ہو، اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں حقیقت سے کبھی دور نہیں بھاگنا چاہیے۔ اگر تم حقیقت سے دور بھاگو گے اور حقیقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو میرا خیال کیا، آپ کسی بھی دانشور، کسی بھی فلاسفر، کسی بھی اسپرچول ہیلر، کسی بھی روحانی پیشوا کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، مل کر دیکھ لیجئے، یہ بات آپ کو ضرور ملے گی کہ اگر آپ کے اندر پازیٹیوٹی نہیں ہے، اگر آپ مثبت لائن کے مطابق نہیں چل رہے، آپ کے وجود کے اندر، آپ کے کردار کے اندر، آپ کے نظریات کے اندر کہیں بھی اگر کوئی منفی پہلو ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور کامیابی اگر چاہیے، آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے کسی بھی معاملے کے اندر کچھ لوگوں نے اگر کامیابی حاصل کی ہے تو جو کامیابی حاصل کرنے والے کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار اس بندے نے بہت محنت کی ہے، یہ بندہ اپنے اپنے پیشے کے ساتھ مخلص تھا، اپنے کام کے ساتھ مخلص تھا۔ یعنی جب وہ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے جو ہے نا چھٹی نہیں کی، اس نے کوئی ناغہ نہیں کیا، اس نے کوئی مطلب بے ایمانی نہیں کی ہے، اپنے اس معاملے کے ساتھ مکمل طور پہ یہ سچے دل کے ساتھ لگ گیا، اور پھر ایک دن کامیابی نے اس کے قدم چومے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی بھی معاملے کے اندر لگا ہوا ہے، کچھ بھی وہ کر رہا ہے، حالانکہ یہ دنیا کے اندر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اور اس پر آپ کو بڑی زبردست آپ کے پاس ایک دلیل موجود ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ ہے تو خلیفہ، لیکن اس کی حالت کیسی ہو گئی ہے؟ یہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک جو پاور ہے، پوری انرجی جو اس پوری کائنات کو قابو میں رکھے ہوئے ہے، جو جو اس سب کا مالک ہے، جس کو آپ پروردگار کہتے ہو، ایشور کہتے ہو، گاڈ کہتے ہو، اللہ کہتے ہو، خدا کہتے ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اس کا اسسٹنٹ ہونا یا اس کا خلیفہ ہونا کوئی عام سی بات ہے؟ اصل حقیقی مطلب یا معنی یہ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ انسان اپنی طاقت کو سمجھا ہی نہیں، انسان کو اپنی طاقت کا پتہ ہی نہیں، اور اصل یہ پتہ نہ لگانے کی وجہ سے اپنے نفس کی
پہچان حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو گئی۔ ایک مرتبہ میں ایک کسی بڑے زبردست صاحب درویش کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بھیک مانگنے والا شخص آیا اور اس نے جب یوں ہاتھ پھیلایا تو وہ کہنے لگے ہاں بالکل تمہارا تو حق بنتا ہے، تم تو لے لو بھائی۔ اس کو جیب سے کچھ پیسے نکال کر دیے اور کہنے لگے کہ اب جو وہ چلا گیا تو میں نے ان بابا جی کی طرف دیکھا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی راہ میں دے رہے تھے اور اتنے مطلب یہ عجیب الفاظ انہوں نے استعمال کیے، تو مجھ سے کہنے لگے نہیں، وہ بات میں نے تیری نصیحت کے لیے کی کہ دیکھو اس نے انسانیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے کہ اس نے ہاتھ پھیلایا ہے، اور یہ ہاتھ پھیلا کے اس نے انسان کی اس منزل کو ختم کر دیا، انسان کی اس طاقت کو ختم کر دیا کہ جیسا اس کا جو مقام تھا، جو اس کی بلندیاں تھیں، اس کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، اس کو اس نے خراب کر کے رکھ دیا ہے اور اپنے آپ کو مٹی میں ملا کے یہ بھیک مانگنے لگ گیا ہے۔ حالانکہ انسان کا کام ایسا نہیں ہے، اس کو اللہ نے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، دماغ دیا، مطلب اس کو ایک طاقت دی ہے اور یہ مطلب پیدا کر سکتا ہے، کچھ بھی اس کو چاہیے یہ ایجاد کر سکتا ہے، یہ بنا سکتا ہے، یہ تو دینے والا تھا، تو پھر اس نے مانگنا کیوں شروع کر دیا؟ یعنی میں ان بزرگوں کی اس بات سے اتنا مطلب متاثر ہوا، اتنا مزہ آیا مجھے ان کی بات کا کہ میں مطلب یہ اس بات کو سنے ہوئے میرے خیال میں کوئی 20 برس گزر چکے ہوں گے، لیکن میں آج بھی جب بھی مجھے خیال آتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ جی بابا فیروز نے یہ بات کی اور واقعی یہ ایک زبردست بات تھی اور ایک بڑی مطلب مجھے سمجھا گئی کہ جو ہے نا انسان کا کام جھکنا نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ جیسے کہا تھا نا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمل۔ بہرحال اس کی وضاحت کا ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔